I used to start hearing about a gentleman called Chaudhry Nazar Muhammad, and I was intrigued. Okay, who is this person? Very few people in the business community that I have come across who were so noble as Chaudhry Nazar Muhammad. He was one of the earliest stalwarts of the business community. He was respected and, as a matter of fact, loved. He was a role model for anyone. I mean, as a father, as a husband, as a successful person in the society. Despite the fact that he came into a lot of wealth, he lived very simply, he dressed very simply, he ate very simply. He was born 5th April 1913 in the village Jukaliyan and passed away on 10th March 1996. He came from a rather humble background. The village did not have a school, so he had to go to the nearby village. But because of his asthma, he had to be taken out of school. For his high school, he went to Gujarat. Then he was advised that Peshawar would suit his health. So for his BA degree, he went to Islamia College, Peshawar. उन दिनों पे फाइनेंसेस नहीं थे, तो माय दादा सेड कि लेट इट बी. तो ही सेड कि मेरी दादी ने कहा कि नहीं, मैं चाहे अपनी ज्वेलरी भी बेच दूँ, बट आई विल सेंड नज़र मोहम्मद टू द इंस्टीट्यूशन दैट ही वांट्स टू. मुझे उन्होंने बताया कि मैं मुश्किल से फ़ी और हॉस्टल का ख़र्चा तो कर लेता था, लेकिन मैं कभी बुक्स अपनी नहीं ख़रीद सका. तो मैं शाम को हॉस्टल में अपने बाकी क्लास फेलो से पूछता था कि आज कौन सी बुक आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, और मैं वो बोरो करके पढ़ता था. And when the result came, he was the gold medalist. And that is the value and struggle that he went through. ये BLLB करने के बाद ही moved back to Gujarat and started his law practice. उन दिनों रिवाज ये था कि जो मुख्तलिफ गांव से देहात से लोग आते थे, तो वो जो वकील होते थे तो उनके डेरे पर ही सो जाते थे. शाम को इन्होंने उनको बातें करते हुए सुना कि अच्छा, ये सारा कुछ हमसे हुआ तो था, लेकिन इस वकील ने हमें बचा लिया. He told his मुंशी कि मैं लाहौर जा रहा हूँ और पता नहीं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा. And that was the end of his law practice. He got married in his younger days to a lady, and she had a baby boy, and then she passed away, and the child as well. So then after some years he got married again, and there was no child from that marriage, and then he got married to my mother, and then it was 5 of us. His friend from Gujarat, Chaudhry Muhammad Hussain, he was already in Lahore, and he had met a gentleman by the name of Chaudhry Muhammad Saeed Khan in Islamia College, Peshawar. And so eventually these three became friends, and they were the co-founders of the business and everything. एक बाइसिकल थी, इनमें से जो 2 दोस्त थे उनके पास, और उसके ऊपर ये सारा लाहौर में घूम के तो इंश्योरेंस सेल किया करते थे. ये सुनाते थे मुझे कि द रूल ऑफ द दस्तरखान वाज के लस्सी का जो एक गिलास डालेगा जग में से, उस जग में 1 गिलास पानी का डालेगा. लस्सी और नहीं थी आ सकती, इतने पैसे नहीं थे, और खासी स्ट्रगल थी. उनको किसी फैमिली की ज़रूरत के लिए 10 रुपए की ज़रूरत हो गई जो नहीं थे. उन्होंने अपनी बाइसिकल गिरवी रखी और फिर शहर में वो पैदल घूम के इंश्योरेंस अपना भेजते रहे. 3 महीने लगे 10 रुपए इकट्ठे करने में और अपनी बाइसिकल वापस लेने. फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल गुड्स लाहौर से बनवा के
تو انڈیا میں جا کے اس وقت سب کانٹیننٹ جو تھا اس میں بیچنی شروع کی. پھر پارٹیشن میں وہ سب کچھ پھر ٹھپ ہو گیا. اسی دوران ان کو یہاں پہ پولیس کے لیے ایک کانٹریکٹ ملا پولیس کی چپلز سپلائی کرنے کے لیے. تو بہت جلدی انہوں نے ایک اچھے کاروبار کا بیس انہوں نے بنایا. And they wanted to start exporting to other countries. پھر انہوں نے اپنے لیے ایک ٹینری لگانے کا فیصلہ کیا. At that time, nobody was thinking of sending leather abroad. mid 50s میں ہی یہاں لاہور میں گلبرگ انڈسٹریل ایریا میں ایک شو فیکٹری کا آغاز کیا گیا. جاپان سے مشینری لانا، لوگ لانا، ٹیکنیشینز لانا، تو انہوں نے بڑے پروگریسو طریقے سے اس کام کو انہوں نے کیا. دیٹ از وائی انہوں نے جو ملٹا نیشنل تھی باٹا، اس کے ساتھ انہوں نے مقابلہ شروع کیا. سروس کا مطلب کیا؟ خدمت. تو انہوں نے اس زمانے میں بھی نام ایسا رکھا جو نیوٹرل ہو, which doesn't show whether the company is owned by a Hindu or a Sikh or a Muslim. سروس نے بھی اپنی ایک جگہ جو ہے ملک میں انہوں نے بنا لی اور کچھ عرصے میں پھر ایک ہاؤس ہولڈ نیم بھی بن گیا تھا. Because it was a sort of a barren country as far as chain stores were concerned. He would provide them the know-how. This was the franchise stores of shoe stores. That was one way of putting people into business. So this is how nations are built. 1962 میں گجرات میں جو شو فیکٹری ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوئی. 63 میں وہاں پہ ایک ٹیکسٹائل مل بالکل ساتھ ہی جو ہے وہ سیٹ اپ کی گئی. You will be surprised, actually it was the first factory producing jeans in Pakistan. تو وہ اس طرح کی فلاسفی پہ یقین رکھتے تھے کہ انڈسٹری ایسی ہونی چاہیے which have a potential of large employment, which uses the local material, and yes, you should earn a reasonable profit, and that profit has to be shared. So late 80s میں we decided to set up a new shoe factory. مرید کے شیخوپورہ روڈ کے اوپر ایک جگہ چوز کی. تو مجھے کہنے لگے کہ جہاں ٹیکس ہالیڈیز ہیں وہاں ہر کوئی جا کے فیکٹری لگا دے گا, یہاں کوئی نہیں لگائے گا اور ہمیں اس علاقے کا پتہ ہے. تو اگر ہماری وجہ سے 1000-2000 لوگوں کو روزگار ملنا ہے تو بہتر ہے کہ ہم یہاں پر فیکٹری لگائیں. He said کہ مجھے فکر ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں ان کی جابس جو ہیں وہ اسٹیبل رہیں, ان کا گھر بار چلتا رہے. ان کو یہ احساس تھا کہ جو خواتین ہیں ادھر ان کے لیے آمدن کے ذرائع ہونے چاہیے. تو انہوں نے گجرات میں ایک گارمنٹ فیکٹری اسٹیبلش کی, ادھر کی خواتین کے لیے لگائی. انہوں نے ریوائیو کیا لاہور چیمبر آف کامرس کو which was dead. چیمبر کا ایک فنکشن تھا, اس میں انہوں نے پرائم منسٹر بھٹو کو مدعو کیا. تو کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے اعلان کیا تھا پہلی نیشنلائزیشن کے بعد کہ آپ دوبارہ نیشنلائز نہیں کریں گے, پر آپ نے پھر نیشنلائزیشن دوبارہ کر لی. تو کہتے ہیں میں نے اتنا کہا تو ہال میں تالیاں بجنی شروع ہو گئیں اور تالیاں بجتی رہیں اور اتنی بجیں کہ رکی نہیں. یہ ایک ٹیسٹمنٹ تھا ان اے وے آف دا کوالٹیز دیٹ پیپل کوڈ سی ان ہم کہ یہ جو بات صحیح ہے وہ کریں گے, کسی سے دبیں گے نہیں, اینڈ ہی ول ڈو اٹ ویری ڈیلیجنٹلی. I remember when he called all of us at the Lahore Chamber of Commerce, and that was just a one-item agenda. Please, all of you, get ready to give. Give your time, give your money to our society. We have to do this. Chaudhary Sahab came up with the idea of a public hospital. It was not-for-profit hospital. So we set up a businessman hospital trust. جب یہ شالیمار ہاسپٹل بننا تھا تو اس کے لیے چندہ مانگنے کے لیے یہ انارکلی بازار میں بھی گئے اور ہر دکاندار کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہم یہ بنا رہے ہیں تو آپ بھی اس میں کچھ چندہ دیں. پر ان کا مقصد تھا کہ لوگ
اس چیز کو فیل کریں اور سوسائٹی ایز اے ہول فلنتھروپک موڈ میں آئے. He spent good 10 years on Quran ki study and he compiled a book of Quran میں جو directives ہیں ان کے بارے میں. اور پھر انہوں نے پبلش کیا وہ انڈیکس by the name of احکام القرآن. تو انہوں نے اس کا ترجمہ پھر انگلینڈ سے کروایا اور اس کا نام رکھا انہوں نے Commandments of Allah as in Quran. A thought came to my mind, you see, that Lahore has a growing population and the only sort of large graveyard that I knew was Miani Saab. And I remember when I went to see him and I said, this is what I was thinking, and he said, you are so young, why are you thinking of these things? So that's how we started the first project, joint project, and we called it Bagh-e-Rahmat. تو اس میں پھر انہوں نے اولڈ پیپلز ہوم بنایا دارالکفالہ کے نام سے. And he tried the beds himself, like کہ بھئی کس طرح کا بیڈ ہوگا جو بوڑھی عمر کے لوگوں کے لیے کمفرٹیبل ہوگا اینڈ آل دیٹ. تو 60 لوگوں کے وہاں پر رہنے کی انہوں نے جگہ بنائی. تو آئی سیڈ ٹو ہم ایک حصے میں اسکول بنا لیتے ہیں. ہنس کے کہتے ہیں میں نے بابر کو کہا بابر تم امیروں کے بچوں کو پڑھاؤ میں غریبوں کے بچوں کو پڑھاؤ. تب لمس بھی اسٹارٹ ہو چکا ہوا تھا. He was among the first people I went to when I thought of setting up a business school. The earlier meetings of an institution are always the most critical. The type of an institution we want, the vision of the institution. And this is where his contribution came in. It wasn't a man who was wanting to make money. It was a man who wanted to put his stamp on the society. And today that stamp has been truly put because we've now named the Department of Economics under him.